السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، سلسلہ وار یہ درس چل رہا ہے رمضان المبارک سے متعلق۔ تو آج کے اس درس میں ہم روزے کی کتنی قسمیں ہیں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ روزے کی کل 4 قسمیں ہیں: فرض روزے، کفارے کے روزے، نذر کے روزے اور اسی طرح نفلی روزے۔ ان 4 قسموں میں سب سے پہلے فرض روزے سے متعلق آئیے ہم جانتے ہیں۔ فرض روزے صرف ایک ہی مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ روزے اداءً بھی اور قضاءً بھی دونوں اعتبار سے فرض ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور وہ شخص مکلف ہے تو اس کے اوپر رمضان کے مہینے میں تمام شروع سے لے کر آخر تک پورے رمضان میں ہر دن روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ ادا کرے، ہر روز روزے سے رہے۔ اگر ان دنوں رمضان کے مہینے میں اتفاق سے سخت بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر نکل جاتا ہے تو اب اس مکلف شخص پر جتنے دن سفر پر رہتا ہے یا جتنے دن یہ سخت بیمار رہتا ہے، سخت بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، اتنے دنوں کا دوسرے مہینے میں دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ قضا کرے گا اتنی ہی روزہ۔ تو قضاءً بھی فرض ہے اور اداءً بھی رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے ہمارے اوپر ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ ہم متقی بن جائے، ہمارے اندر تقوی طہارت پیدا ہو جائے۔ کتنے دن تک روزہ رکھنا ہے؟ گنے ہوئے چند دن، یعنی مہینہ بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ کیسے روزہ رکھنا ہے؟ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر سخت بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکا ان دنوں کا دوسرے دنوں میں گنتی پورا کرے، یعنی قضا کرے اتنے ہی روزہ۔ روزے کے بارے میں، روزے کی فرضیت اس آیت کے علاوہ احادیث بھی بہت ساری ہیں روزے کی فرضیت پر۔